الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربیع الاول کا مہینہ آپ علیہ السلام سے پیدائش اور وفات کے اعتبار سے منسوب کیا جاتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ علیہ السلام کی وفات اسی ماہ مبارک کے اندر ہوئی۔ پیدائش کے اندر مورخین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، آپ علیہ السلام کے ازواج، آپ علیہ السلام کے اہل بیت اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، کیونکہ اتنی عظیم ہستی کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو جنت اور جہنم کا وجود نہ ہوتا، اور دنیا کے اندر اس طرح حسن نہ بکھیرا جاتا، اور چاند ستاروں کی رونق اور سورج کی تپش نہ ہوتی اگر محبوب علیہ السلام کی پیدائش نہ ہوتی۔ آپ علیہ السلام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ خالق اللہ رب العزت ہے، اور مخلوق کے اندر سب سے بڑی جو عالی اور اشرف اور اکمل مخلوق وہ انسان اور انسانوں کے سردار محبوب علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعریف کرنا ایک انسان کی دسترس میں نہیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں آپ کی تعریفات کی، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعریف کرنے کے بعد یہ کہہ کر بس اپنی تعریف ختم کرتے ہیں: لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے، بس یہی تعریف کی جا سکتی ہے کہ خدا کے بعد جو بزرگ تر شخصیت ہے وہ محبوب علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس ماہ مبارک میں آنے کا، دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو مطالعہ کریں، دیکھیں، تو محبوب علیہ السلام کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک وہ حصہ جو نبوت سے پہلے کا ہے، اور ایک وہ حصہ جو نبوت ملنے کے بعد کا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے کا جو حصہ ہے، آپ علیہ السلام کی عمر شریف ہے،
وہ اتنی صاف ستھری اور اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی سرکش کے پاس اور باغی کے پاس بھیجا تو ان کو موعظے عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اس کی مثال ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس بھیجا، فاذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، کہ اس کو ہدایت کی دعوت دو اور اس کو اپنے رب کی طرف آنے کی دعوت دو۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے 2 موعظے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الق عصاک، اپنے عصا کو پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو وہ عصا جو ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ دوسرا کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنی بغل کے اندر لے جاؤ۔ جب اپنا ہاتھ وہ بغل میں لے کے جاتے، باہر نکالتے تو وہ ہاتھ چمکتا تھا اور وہ برس کی بیماری نہیں ہوتی تھی، اس کی روشنی جو ہے وہ آنکھوں کو چندیا دیتی تھی۔ ان 2 معجزات کے ساتھ وقت کے فرعون کے پاس گئے اور یہ معجزے دکھا کر اس بات پر دلیل بنائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اسی طرح جو ہے کوڑی والے مرض کو تندرست کر دیتے تھے۔ ان معجزات کو دکھا کر ان کو عاجز کیا۔ معجزے کا معنی ہوتا ہے عاجز کرنے والا، اور ان کو عاجز کر کر اس بات کی طرف دعوت دی کہ اس معجزے کے اندر بندوں کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے من جانب اللہ مجھے دیا گیا ہے، اور اس معجزے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر قوم کو دعوت دین دی اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا، تو اس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قوم نے مطالبہ کیا تو ان کو جو معجزے کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی وہ اپنی نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی تھی۔ یعنی محبوب علیہ السلام کی زندگی نبوت سے پہلے کی اتنی اعلیٰ، اتنی شفاف اور اتنی پاکیزہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور چیلنج جو ہے کفار مکہ کو کہا کہ میں نبی ہوں، اور نبوت کی دلیل یہ ہے کہ میری زندگی نبوت سے پہلے کی تمہارے سامنے۔ کوئی بھی دشمن جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کے اندر عیب نہ نکال سکا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی امانت، دیانت، شرافت، صداقت اور جتنے اعلیٰ اخلاق کی چیزیں ہیں، ایک بندے کے اندر صفات کمال ہیں، وہ ساری کی ساری صفات کمال محبوب علیہ السلام کی ذات کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دشمنوں کے سامنے اللہ کے رسول ہونے کی دلیل ہی اپنا کردار کو پیش کیا اور وہ مان گئے۔ پھر ایک زندگی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ملنے کے بعد کی زندگی ہے۔ شرافت، دیانت، امانت، صداقت کا وہ اقرار کرتے تھے کہ آپ سے بڑا امین نہیں، آپ سے بڑا سچا نہیں، آپ سے بڑا شریف نہیں۔ لیکن یہ زندگی محبوب علیہ السلام نے جس چیز کے لیے دلیل بنائی وہ تھی کلمہ طیبہ، اللہ کی توحید کی دعوت، اپنی رسالت کو منوانا، خداوند قدوس کی الوہیت کا ان سے اقرار کروانا۔ اس زندگی کو اس دعوے کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد بھی اسی بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر جو تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا اقرار کروایا جائے اور اپنی رسالت کو جو ہے وہ منوایا جائے۔ اور اس کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت کی، اتنے مخلص تھے، اور اتنی اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے اندر آپ علیہ السلام کا اخلاص تھا کہ جب قریش مکہ نے کہا کہ ہم ابو طالب اپنے بھتیجے کو منع کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہاتھ پر چاند اور ایک پر سورج ہو پھر بھی اللہ کی الوہیت کا اقرار کرواتا رہوں گا، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرواتا رہوں گا، اور اپنی رسالت کا ڈنکا لوگوں سے بجوا کر رہوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا۔ قرآن کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد کیا ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے ایک عظیم عبادت، عظیم کام کرنے کے بعد مانگی، جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں، فرائض پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، کوئی نیک کام کریں، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما اور اس کے ذریعے سے ہمیں فلاں چیز فلاں عطا فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، ہم باپ بیٹوں نے جو یہ اتنی بڑی تعمیر کی ہے، تیرے گھر بنا دیا ہے، ہم تیرے فرما بردار بندے بننا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا مطیع بندہ بنا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کر، اور فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں ایک جماعت پیدا فرما۔ اور آگے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ ان میں ایک رسول بنا۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے بنی ہاشم اور عبد المطلب کے صاحبزادے میں سے عبداللہ کا انتخاب کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ مقدس اور یہ اعلیٰ شخصیت جو ہے یہ ابو طالب، عبد المطلب اور عبداللہ کی اور بنو ہاشم کی ذریت کے اندر اور بنو اسماعیل کے اندر پیدا فرما۔ اور اس کے آنے کا مقصد ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا، اور دوسری مقامات پر قرآن نے جو فرمایا وہ یہی یتلو علیہم آیات، کہ اللہ کی طرف سے جو آیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو قرآن مجید کا کلام الہی کا نزول ہوتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، یہ ان کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تہذیب اخلاق کرتے ہیں، نفوس کے اندر جو بدماشی، نفوس کے اندر جو اللہ رب العزت سے بغاوت اور اخلاق رذیلہ جو پیدا ہو چکے ہیں ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب دیتے ہیں اور تعلیم حکمت دیتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کتاب کا، قرآن مجید لوگوں کو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا، جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے۔ تو نفس قرآن مجید کے الفاظ کا یاد کرنا اور کروانا یہ بھی بہت بڑا جو ہے مقصد ہے، یہ بھی آپ علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب، تلاوت کلام پاک اور تعلیمی کتاب یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ کتاب اللہ کی تعلیم دی جائے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی محبوب علیہ السلام کی طرف سے مجھے دو علوم عطا فرمائے گئے، ایک علم تو میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، دوسرا علم اگر میں لوگوں کے سامنے حکمت کو ظاہر کر دوں تو لوگ میری گردن کے اوپر چھری پھیر دیں۔ تو اللہ رب العزت کے اس لاڈلے نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن مجید کو سکھاتا ہے۔ یعنی تعلیم اور تعلم جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہوں، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے اندر جو اخلاق رذیلہ پیدا ہو چکے ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، ان کے اندر سے اخلاق رذیلہ کو دفع کیا جائے۔ اگر اس معاشرے کے اندر زناکاری عام تھی، محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو ہے اتنے پاک دامن بنے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے ان کو سلام بھجوایا۔ اگر اس معاشرے کے اندر شراب نوشی عام تھی، صحابہ اکرام نے اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، یہ گندگی ہے، صحابہ اکرام نے مٹکے کے مٹکے جو ہے وہ بہا کر رکھ دی۔ اگر اس معاشرے کے اندر ڈکیتی چوری تھی، آپ علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا،
کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے یا ہماری امان کے اندر آ جائے تو اس کا خون ہمارا خون ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ ذمہ ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر محبوب علیہ السلام نے جتنے اخلاق رذیلہ تھے ان سب کو دفع کر دیا، اور ان اخلاق رذیلہ کو دفع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا طریقہ دیا کہ قرآن کو مجھ سے سیکھ کر اس طرح اس پر عمل کرو، اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم رسول کی اتباع کرو، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اور اتنی محبوب بنائیں گے کہ فرشتوں کے سلام تمہیں آئیں گے، اور اتنا محبوب بنائیں گے کہ وہ چیز جس کی طرف تم نے جانا ہے جنت، محبوب علیہ السلام کی زبان سے تمہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل جائے۔ تو صحابہ کرام نے جب محبوب علیہ السلام سے محبت کی، ان کی اتباع کی اور ان کے آنے کے مقصد کو پہچانا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ رب العزت سے راضی۔ تو آپ علیہ السلام کے آنے کا مقصد، دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی تھا کہ معاشرے کے اندر بدامنی ختم ہو جائے، بھائی چارگی آ جائے، اخوت آ جائے، پیار آ جائے، محبت آ جائے۔ اور اس کے لیے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ علیہ السلام کے طریقوں سے انحراف کر کے ہم جو ہے معاشرے کے اندر سکون اور امن لے آئیں۔ سکون اور امن جو ہے وہ معاشرے کے اندر آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے آئے گا اور قرآن مجید کے ذریعے آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو لن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ ہے، کہ کتاب پر عمل جو ہے محبوب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرے، اللہ رب العزت جو ہے کبھی بھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبل، اگر اللہ کی بات کو ایمان لا کر اور اعمال صالحہ کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کیا جائے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم زمین میں تمہیں جو ہے خلافت عطا فرمائیں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور تمہیں دنیا کے اندر تمکین اور بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا کے اندر عروج، دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے جو ترقی ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو کتاب دی اس پر عمل کیا جائے، جو سنت ہے اس پر عمل کیا جائے۔ جب دو چیزیں نکل جائیں گی، کتاب اور سنت، پھر رہ جائے گی بدعات۔ قرآن سے منہ موڑا، سنت سے منہ موڑا تو ہمارے پاس بدعات ہوگا، الہاد ہوگا، کفر ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ہم جو ہے کھوکھلے نعرے لگا کر خوش ہوں گے کہ ہم عاشق رسول بن چکے ہیں، ہم کھوکھلے دعوے کر کر خوش ہوں گے کہ ہم سچے محبوب علیہ السلام کے دیوانے بن چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی آنے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے بعد کے لوگوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جائیں، اور آپ علیہ السلام نے کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑا۔ جب ہم ان سے انحراف کرتے ہیں تو ہم چراغاں کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم پھر جو ہے روشنی لگا کر خوش ہوتے ہیں، ہم ایک دن چھٹی کر کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہو۔ حالانکہ محبوب علیہ السلام کی پوری زندگی کا جب ہم اتباع کریں، قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ جہاں مزہ آیا، نفسانی خواہشات کا عروج ملا، وہاں تو محبوب علیہ السلام کی اتباع کرنے کی کوشش کی، جہاں دل کے خواہشات کا قتل ہوا وہاں ہم نے دوسروں کے طریقے کی طرف انحصار کیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں آپ علیہ السلام کی آنے کا مقصد جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔